أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی اور بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے بعد اس کے آپ کے اور میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے اور یہ دونوں آیتیں ہمارے سلسلہ و درس کی اگلی کڑیاں ہیں. یہ دونوں آیتیں 5ویں پارے کی سورہ نساء سورہ نمبر 4 اس کے رکو نمبر 7 کی بالکل آخری آیتیں ہیں. آیت نمبر 49 اور 50 سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 49 اور 50. ویسے تو آیت نمبر 49 سے لے کر آیت نمبر 53 تک 49 سے لے کر 53 تک 53 تک ایک ہی مضمون سے جڑی ہوئی آیتیں ہیں. یہودیوں کے تعلق سے اور عیسائیوں کے تعلق سے یہ آیتیں ہیں. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رکو نمبر 7 کا جو اختتام ہو رہا ہے وہ آیت نمبر 50 پر ختم ہو رہا ہے. آیت نمبر 51 سے 51 سے رکو نمبر 8 کی ابتدا ہوتی ہے. اس سے ہمیں ایک جو بات معلوم ہوتی ہے، ویسے تو بارہا میں نے اس کے تعلق سے اس سے پہلے کہا ہے کہ قرآن کی ترتیب کس طرح کی ہے، سورہ کس طرح کا ہوتا ہے، وجہ تسمیح یعنی نام رکھنے کی وجہ کیا ہوتی ہے، کس طرح اس کو پاروں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، کس طرح اس کو منزلوں میں اس کو منقسم کیا گیا ہے، کس طرح رکوعات میں اس کو تقسیم کیا گیا. اس سے پہلے میں نے بہت ساری معلومات دی ہے. تو اس وقت میں نے ایک بات کہی تھی جس کے ایک ثبوت آج ہمیں یہاں مل رہا ہے کہ رکوع کی جو تقسیم ہے وہ بھی کسی خاص اصول کے تحت نہیں ہے کہ بھئی فلاں مضمون چل رہا ہے، مضمون جب ختم ہو جائے تو رکوع ختم کریں گے. ایسا کوئی اصول نہیں اپنایا ہوا ہے. جیسا کہ یہودی اور عیسائی کے تعلق سے جو بات اللہ تعالیٰ آیت نمبر 49 سے کہہ رہا ہے وہ آیت نمبر 53 تک چلنے والا ہے. اس کے بعد پھر ایک دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا. تب بھی 49 اور 50 پر رکوع نمبر 7 مکمل ہو گیا اور 51 سے 51 52 اور 53 یہ رکوع نمبر 8 میں ہے جبکہ نیا رکوع ہو گیا. تو بہرحال رکوع کی تقسیم کے لیے بھی ایسا کچھ خاص اصول نہیں ہے کہ یہ مضمون کے تحت اس کو تقسیم کیا جائے، ایسا کوئی اصول نہیں بنایا گیا. آئیے سب سے پہلے ہم ان دونوں آیتوں کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی تشریح اور تفصیل کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 49 میں اللہ کہتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو یزکون جو پاک بتلاتے ہیں انفسہم اپنے آپ کو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا, ان کے بارے میں کیا آپ کو علم ہے, کیا آپ کو پتا ہے کون لوگ جو اپنے آپ کو بڑے پاک باز, بڑے متقی اور بیسٹ کوالٹی والے سمجھتے ہیں؟ کیا آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے؟ کیا ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کو پتا ہے؟ کیا ایسے لوگوں سے آپ کا سابقہ ہوا ہے؟ بل اللہ یزکی من یشاء, وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان سے بہتر, ان سے زیادہ متقی کوئی ہے ہی نہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے اس کو پاک کرے, جس کو چاہے اس کو تقوی اور طہارت کی توفیق دے. ولا یظلمون فتیلا, اس معاملے میں ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا, کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا. یعنی وہ پاک باز ہیں, وہ متقی ہیں, اور اللہ ان کے تقوی کی کوئی قدر نہیں کرے گا, ایسا نہیں ہے. لیکن وہ اصل میں جھوٹے ہیں, دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان سے بہتر کوئی نہیں, ان سے زیادہ چہیتا کوئی نہیں, لیکن اصل میں دعوے میں جھوٹے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے تقوی کا کوئی اعتبار نہیں کر رہا ہے. ولا یظلمون فتیلا, ورنہ اصل تو اللہ تعالیٰ رتی برابر ظلم نہیں کرتا. فتیلا کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں فتیلا, فتیل یا فتیلا کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے, کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے, جیسے کھجور کو اوپر سے نکالا گیا اور اس گٹھلی کو جب ہاتھ میں لیا گیا تو اس کے اوپر باریک سی جھلی ہوتی ہے, ایک کوٹنگ ہوتا ہے. وہ کوٹنگ بھی نکالنے کے بعد کھجور کی جو گٹھلی کا جو وہ ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں, دبا ہوا حصہ, ایک لکیر نظر آتی ہے گٹھلی میں, اس لکیر کے اندر ایک باریک سا تاغا نظر آئے گا آپ کو, بڑا ہی کمزور ہوتا ہے وہ. تو اس تاغے کو عربی زبان میں کہتے ہیں فتیل یا فتیلا. تو اللہ کہتا ہے اس تاغے کے وزن کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا, یعنی اتنا زیادہ انصاف کا خیال رکھا جانے والا ہے. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب, دیکھو تو صحیح, انظر دیکھو تو صحیح, کیف یفترون علی اللہ الکذب, کہ اللہ پر کس طرح جھوٹ باتیں کرتے ہیں یہ یہودی, یہ عیسائی. کیونکہ اشارہ اس آیت میں یہودی اور عیسائیوں کی طرف ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی دیکھو تو اللہ پر کس طرح افتراء اور جھوٹ اور بہتان بازی یہ لوگ کر رہے ہیں. وَكَفَى بِهِ اِثْمًا مُبِينًا, اور کافی ہے ان کے لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے. جو ان کی زبان سے جو ایسے الفاظ نکل رہے ہیں خود کے تعلق سے, بڑے متقی, بڑے پرہیزگار, ہم بڑے چہیتے, ہمارے سے اچھا کوئی نہیں, یہ جو ایسی جو ان کی باتیں نکل رہی ہیں, یہ باتیں ان کے گناہ عظیم کے لیے کافی ہیں. اور اس طرح کہہ کر اس صرف اپنے آپ کو پاک باز نہیں بتلا رہے بلکہ اللہ پر بھی جھوٹ باتیں کرتے ہیں. یہ دیکھیں گے آپ, اگر ایک عام بات کہوں میں کہ جتنے بھی, یہ تو ہوگا یہودی اور عیسائی, ان کی روش پر جو لوگ چل رہے ہیں مسلمانوں میں بھی دیکھیں گے آپ, جب بھی اپنے خود کے تقوی کی, خود کی بڑادی کی, خود کی پیٹھ تب تھپانے کی جب بات آتی ہے, الحمدللہ اللہ کا احسان ہے صاحب, بہت گناہوں سے بچا ہوا ہوں میں, کیا الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے صاحب. ارے خود کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے اب اللہ کو کائے کو گھسیٹ رہے. اللہ بچا رہا ہے نہیں بچا رہا ہے, اللہ توفیق دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے, وہ تو اللہ ہی جانتا ہے اور تم ہی جانتے ہیں. لوگوں جا کے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں تو بڑا پاک باز ہوں, میں تو بڑا گناہوں سے بچا ہوا انسان ہوں. الحمدللہ صاحب بہت نیکیاں کر لیتے ہیں جتنا اللہ توفیق دیتا ہے بس. اب اللہ کو کیوں لا رہے بیچ میں؟ اگر آپ نیکی کر رہے ہیں تو آپ کی حد تک کتنی قبول ہوں گی نہیں ہوں گی وہ سب اللہ کے پاس ہے.
اللہ ہر شخص کو اچھے سے جانتا ہے، اس لیے انسان کو نہیں چاہیے کہ اپنی ہی پاکیزگی اپنے ہی منہ سے بیان کرتا رہے، اپنی ہی بڑائی، اپنی ہی تعریف اپنے منہ سے کرتا رہے، یہ بالکل مناسب بات نہیں۔ اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ وہ صرف اپنے تعلق سے کہہ رہا ہے، اصل میں اللہ پر بھی بہتان باندھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے سب کچھ کیا میرے ساتھ، جبکہ اللہ نے اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہوا ہے۔ حقیقت میں وہ ایک حقیر پانی سے بنا ہوا انسان ہے، اس کوئی وقار و حیثیت نہیں، اپنی پاکیزگی کی بڑھوتری اللہ پر ٹھوک رہا ہے، اللہ کے اوپر ظاہر کر رہا ہے، اللہ کو بتلا رہا ہے کہ وہ کتنا پاکیزہ ہے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ تو یہ دو آیتیں تھیں جو سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت 49 جس کا لفظی ترجمہ اور مختصر سی تشریح تاکہ سمجھ میں آ جائے، میں نے کچھ تشریح اس کی ہے۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اس کی تشریح اور تفسیر کی طرف۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ دونوں آیتیں یہودیوں اور عیسائیوں کے ضمن میں ہیں۔ اللہ نے کہا کہ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنے آپ کو بڑے پاک باز کہتے ہیں، بڑے متقی کہتے ہیں، بڑے ویلیویبل، ایک ترجمہ اس کا کیا ہونا چاہیے تفسیر کے مطابق، بڑے ویلیویبل کہتے ہیں، بڑے قیمتی کہتے ہیں، بڑے چہیتے اپنے آپ کو کہتے ہیں، اسپیشل ون، چوزن ون اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے؟ یعنی یہودی اور عیسائی کی طرف بالخصوص اشارہ ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ مائدہ سورہ 5 کی آیت نمبر 18 میں یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ایک قول اللہ نے نقل کیا۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 18 میں وقالت الیہود والنصارى، یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی، کرسچن اور جوز، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤ، اور اس کے بڑے چہیتے ہیں، اللہ کے بڑے، اللہ کی جملہ ان کا پسند نہیں آیا، جبکہ اللہ کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، انہوں نے اللہ کے اوپر افترا، جھوٹ بات گڑی، اللہ کے اوپر بہتان باندھا، کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، انبیاء کو بیٹا قرار دیا اور خود کو بھی بیٹا قرار دیا۔ کیوں خود کو بیٹا قرار دیا انہوں نے؟ کیونکہ یہ کہتے تھے جتنے انبیاء آئے سب کے سب بنو اسرائیل میں آئے، گویا کہ پوری بنو اسرائیل پوری چہیتی ہے، جبکہ بنو اسرائیل میں عذابات بھی آئے ہیں، اللہ کے آسمانی زمینی عذاب بھی آئے ہیں، اس کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں جتنے انبیاء آئے سب بنو اسرائیل میں آئے۔ تو انبیاء کو یہ بیٹے سمجھتے تھے، بیگاٹن سن جس کو بولتے ہیں، منہ بولا بیٹا، تو کہتے ہیں سارے کے سارے اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو گویا کہ انبیاء بنو اسرائیل میں آئے تو گویا کہ بنو اسرائیل پسندیدہ ہو گئی، تو پوری بنو اسرائیل یعنی کہ یہودی اور عیسائی اللہ کے بیٹے ہیں اور یہ اللہ کے چہیتے ہیں اور پسندیدہ ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کا ایک اور جملہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کا آیت نمبر 111 کے اندر اللہ نے نقل کیا ہے، کہتا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، جنت میں کوئی داخل ہو ہی نہیں سکتا، الا من کان ہودن او نصارا، سوائے اس کے کہ یا تو وہ یہودی ہو یا عیسائی۔ وہ کہ جنت کے ٹھیکیدار بن گئے، جنت کو بھی کہہ دیا کہ ہماری ہی ہے، جنت میں جائیں گے تو صرف اور صرف ہم جائیں گے۔ اللہ کے جملہ بھی یہودیوں کا پسند نہیں آیا۔ یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ جنت میں جانے والے صرف اور صرف یا تو یہودی ہے یا عیسائی، اگر یہودی ہے تو جنت میں جائیں گے اور عیسائی ہے تو جنت میں جائیں گے۔ اب کیا آج کے زمانے میں یہودیوں کی اس روش پر کوئی عمل کر رہا ہے؟ یہودی اور عیسائیوں کی کہ اس طرز پر کوئی عمل کر رہا ہے؟ کر رہا ہے۔ جیسا کہ لوگ ہر فرقہ آج
مسلمانوں ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جنت میں اگر کوئی جانے والا ہے تو یہی ایک فرقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. وہی انداز ہے، دیکھیے وہی طرز، وہی روش ہے. بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو کوئی یہ عقیدہ رکھے اور اس قسم کا عمل رکھے، جو کوئی عقیدہ توحید رکھے، جو کوئی سنت کے مطابق عمل کرے، وہ جنت میں جائے گا. ایسا بیان کرنے کے بجائے، ایسا دعویٰ کرنے کے بجائے کہتے ہیں یہ جماعت ہے، ان چیزوں کو جو لوگ مانیں گے وہ جنت میں جائیں گے، اس کو جو نہیں مانیں گے ان کا ایمان ہی گیا، وہ کافر ہو گئے، وہ مشرک ہو گئے، وہ ایسا ہو گئے. فتوے بھی یہیں لگا دیتے ہیں. یہ گویا کہ یہودی اور عیسائیوں کی روش ہو گئی، ان کا چال چلن، ان کا طریقہ ہو گیا. اللہ نے کہا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. یہودی اور عیسائیوں نے کہا کہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا سوائے اس کے کہ یا تو وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو. تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ. بہت چھوٹا جملہ ہے، غالباً سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت میں 111 پر بھی ہماری کافی تفصیل سے درس اور تفسیر ہوا ہے. آج الحمدللہ یوٹیوب پر موجود ہے. بہت پیارا ٹکڑا ہے، اور مجھے تو ایسے ٹکڑے ہیں نا میرے دل دماغ کی کبھی کبھی روشنی بن جاتے ہیں، گمراہی اندھیروں سے نکلنے کا ایک بڑا ذریعہ بن جاتے ہیں. اللہ نے کہا تلک امانیہم، یہ اصل میں ان کی خواہشات ہے. یہ اصل میں ان کی خواہشات ہے. مطلب کیا ہے کہ جنت میں ہم چلے جانا یہ خواہش کر رہے ہیں. اب خواہش کو ہم چاہتے ہیں یہ تو نہیں بول سکتے، تو اس کو بنا ہی دیا اور کہا کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے. اللہ نے کہا یہ خواہش ہے. معلوم ہوا کہ انسان کی خواہشیں انسان کو انجام تک نہیں پہنچا سکتی. جیسے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے بغض رکھ رہا ہے، حسد رکھ رہا ہے، دشمنی رکھتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ ارے صاحب وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، ان کے ساتھ تو ایسا ہونا چاہیے، انہوں نے ایسا اور ایسا کیا ہے. حقیقت میں دیکھا جائے تو ساری ان کی خواہشیں رہتی کہ اس کا ایسا اور ایسا ہو جائے، ایسا ایسی اور ایسی بربادی ہو جائے. تو خواہش، اللہ کہتا ہے خواہش کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. تلک امانیہم، خواہشوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ کہتا ہے یہودی کیونکہ یہ صرف خواہشیں ہیں کہ وہی جنت میں چلے جائیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اللہ نے کہا اے یہودیوں اور اے عیسائیوں، اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ کہ سوائے تمہارے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. یہ تمہارا دعویٰ ہے تو اس کے لیے دلیل لے کر آؤ. یہ دو جگہ کی آیتیں میں نے آپ کے آگے دلیل کے طور پر رکھا، اس لیے یہ بتلانے کے لیے کہ یہودی اور عیسائی اپنے آپ کو پاک باز کہتے تھے، اپنے نفس کو پاک باز بتلاتے تھے، اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو پاک باز بتاتے اور کہتے تھے کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے. اللہ نے سورہ نجم کے اندر اللہ نے کہا وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. وہاں تو عام انداز ہے اللہ کا، وہاں یہودی اور عیسائیوں کا ذکر نہیں ہے. وہاں تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم تو انسان کو بہت زیادہ جانتے ہیں. اس وقت بھی جانتے ہیں جبکہ وہ ماں کے پیٹ میں صرف ایک جنین کی حیثیت رکھتا تھا. اتنا قریب سے ہم انسان کو جانتے ہیں. لہذا وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک باز مت بتلاؤ. میں بڑا متقی، میں بڑا پرہیزگار، میں بڑا گناہوں سے بچنے والا، میں بڑا نمازی، میں بڑا روزے دار، میں کبھی ایسا نہیں کرتا صاحب، میں سے کبھی ایسا ہوا نہیں صاحب، میں ہمیشہ یہ کرتا رہتا صاحب. تو یہ ایسا اپنے آپ کے بارے میں بولتے مت رہو، اپنے منہ میاں مٹھو مت بنو، اپنی خود کی پیٹھ مت تھپتھپاتے رہو. یہ یہودیوں کی روش ہے. هو اعلم بمن اتقى، اللہ کہتا ہے سورہ نجم کے اندر هو اعلم بمن اتقى، وہ اللہ ہے، وہ جانتا ہے کہ تم میں کون متقی ہے. اپنے منہ سے بولنے سے کوئی متقی نہیں ہو جاتا. اپنے منہ سے کوئی اگر شخص بول جائے تو اس کے بولنے سے نہ وہ متقی بنے گا نہ پرہیزگار بنے گا. انسان کو چاہیے کہ سیدھی سادی سوچ رکھ کے جتنا خود سے ہو اتنا کرے، جو کچھ نیکی کرے اس کو کم ہی جانے، کیونکہ قبول ہوگی نہیں ہوگی نہیں پتا ہے. چھوٹا بھی گناہ کرے تو اس کو بڑا گناہ سمجھے.
تاکہ اور گناہوں سے بچ سکے. اور جو گناہ کرے وہ ذاتی ہے, انفرادی ہے, تو اس کو زیادہ سے زیادہ چھپائے تاکہ کل قیامت میں اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کے آگے نہ کھلنے کی وجہ اس کو معاف کر دے. جو گناہ ظاہر ہو جاتا ہے وہ جلدی معاف نہیں ہوتا ہے, جو گناہ کھل کر آ جاتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کر پاتا ہے, نہیں کرتا ہے, کیونکہ وہ لوگوں کے سامنے آ گیا. اور جو گناہ انسان کرے اور کھل جائے تو اس کی توبہ کرے, اللہ کے معافی مانگے, اللہ گناہ ہو گیا سب کے سامنے آ گیا, توبہ کرے. اس طرح انسان گناہوں سے پاک ہوتا جائے گا. بے دھڑک اگر دھڑلے سے اگر گناہ کرتا جائے تو گناہوں کی شرم, گناہوں کی حس, گناہوں کا احساس اس کے اندر سے ختم ہوتا جائے گا. چاہے چھوٹا گناہ کرے چاہے بڑا گناہ کرے, اس کو کوئی شرم کوئی عار محسوس نہیں ہوگی, کوئی احساس نہیں ہوگا. اللہ نے کہا وَاعْلَمُوا بِمَنِ اتَّقَىٰ, وہ اللہ ہے, وہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں کون متقی اور کون پرہیزگار ہے. ان دونوں آیتوں سے اور سورہ نجم کی آیت سے معلوم ہوا کہ خود کی بڑائی نہیں مارنا چاہیے, خود کی تعریفیں نہیں کرنا چاہیے. اچھا, یہ تو یہ معلوم ہوا اس آیت سے کہ خود کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے, آ جا کے خود کے اوپر ہی کیلا نہیں ٹھوکنا چاہیے. کچھ ہوا کہ صاحب میں تھا بول کے ہو گیا, ارے میں نے فون کر دیا بول کے ہو گیا. آ جا کے اگر خود کی ذات پہ آ رہا تو سمجھ جانا کہ وہ آدمی سیدھی سڑک پر تو نہیں ہے, جنت والی سڑک پر نہیں ہے. آ جا کے پورا ان ٹوٹلٹی اگر بولے کہ خود کی ذات کا ذکر آ رہا, خود کے نام کا ذکر آ رہا, تو سمجھ جانا کہ یہ صحیح بات نہیں ہے, یہ انسان کو راہ راست بنی رکھ رہی ہے, اس کو گمراہ کر رہی ہے اور وہ گمراہی میں ہے. یہ بات اس لیے بیان کرنے کی سخت ضرورت پڑ رہی ہے کہ اکثر لوگ, یا یوں کہہ سکتے ہیں فیکٹری سے کچھ ایسے ہی ڈیفیکٹو پیس نکل رہے ہیں کہ جو سوائے خود کی ذات کے اور دوسرا کچھ نہیں بولنا چاہتے. تکلیف بھی اٹھائیں گے, مشقت بھی اٹھائیں گے, لیکن آ جا کے بولیں گے ہم کو کریڈٹ مل رہا کیا, ہم کو کریڈٹ مل رہا کیا, ہم کو عزت مل رہی کیا, ہم کو بھاؤ تاؤ مل رہا کیا, تو بھی ٹھیک ہے. نہیں تو ایک کاڑی بھی اٹھا کے ادھر سے ادھر نہیں رکھیں گے. انسانوں کی تربیت غلط انداز سے ہو رہی ہے. کیوں؟ وجہ کیا اس کے پیچھے؟ جو کچھ یہ دیکھ رہے سب دنیا دیکھ رہے, جو کچھ یہ دیکھ رہے سب دنیا. قرآن ذہن میں نہیں ہے, حدیثیں ذہن میں نہیں ہے, اللہ اس کے رسول کی باتیں دماغوں میں زندگیوں میں نہیں ہے, یہ سب اوجھل ہوتی جا رہی ہے. تو دنیا کا ایکسپیرینس ہی سب کچھ ان کے لیے ہو رہا ہے. ایک تو یہ ہو گیا کہ انسان خود کے تعلق سے بڑائی بیان کرتا رہے, خود کی تعریفیں کرتا رہے, میں کرتا رہے. دوسرا ہے کسی اور کی تعریف کرنا. جس طرح خود کی تعریف کرنا نقصان دہ ہے, اللہ کو پسند نہیں ہے, خود کی تعریف کرنے والا بھی اور دوسرے کی تعریف کرنے والا بھی, یہ دونوں کے دونوں اصل میں اللہ پر افترا اور جھوٹ بات کر رہے ہیں. اللہ کے اوپر جھوٹی بات ہے. کیوں؟ خود کے بارے میں بیان کرنا مطلب خود متقی پرہیزگار نیک انسان, یہ جتلانا اس کا مطلب اللہ پر جھوٹ ہوا. اللہ نہیں جانتا اور اللہ کو بتا رہا کہ دیکھ اللہ میں کتنا متقی اور کتنا پرہیزگار ہوں, کیونکہ اللہ کو سب معلوم ہے. کہ اللہ پر جھوٹ بات ہوئی. دوسرے کی تعریف اگر کر رہا ہے, دوسرے کے تقوی کے بارے میں اگر دعویٰ کر رہا ہے, یہ بھی اللہ پر جھوٹ ہوا کہ اللہ کو دکھا رہا ہے کہ اللہ فلاں متقی ہے, فلاں پرہیزگار ہے, جبکہ اللہ کو تو سب معلوم ہے کہ وہ سامنے والا کیا ہے. دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان جس طرح خود کی تعریفیں کرتا رہے, خود کی بڑائی ہانکتا رہے, شیخی بگاڑتا رہے, تو دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا, کنویں کی مینڈک بن کر رہ جاتا ہے. اسی طرح جب صرف سامنے والی کی تعریف کرنا شروع کرتے ہیں جس کا وہ حقدار نہیں ہوتا, جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا اور ہم تعریف کر رہے ہیں, تو ہم گویا کہ اس کی کمر توڑ رہے ہیں, اس کی گردن کاٹ رہے ہیں, اس کی ہمت ختم کر دے رہے ہیں, اس کو پھر سے کنویں کی مینڈک بنا رہے ہیں. میں ایک بہت اچھی کہاوت یہاں پر استعمال کر رہا ہوں, مجھے لگتا ہے بہت صحیح انداز سے یہاں پر فٹ ہوتی ہے. خود کی تعریف کرنا یا سامنے والی کی تعریف کرنا, جس کا علم نہیں ہے ہمیں, جیسے متقی ہونا, اس کا علم ہمیں نہیں ہے.
خود کے تعلق سے دعویٰ کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو کنویں کی مینڈک بنا رہے ہیں. سامنے والا متقی ہے, پرہیزگار ہے, گناہ سے بخشا ہوا ہے, 5 وقتہ نمازی ہے, وہ جو ہم نہیں جانتے اگر وہ ہم دعویٰ کرتے ہیں تو سامنے والے کو ہم کنویں کی مینڈک بنا رہے ہیں. یعنی اس کی سوچ اب محدود ہو رہی ہے. اس کی سوچ بجائے رب کو خوش کرنے کے انسانوں کو خوش کرنے میں وہ لگ جاتا ہے. اس کی سوچ محدود ہو جاتی ہے. وسیع سوچ وہ ہے جو خالق کائنات کو خوش کرنے میں لگ جائے. اب آئیے چند حدیث سے ہم دیکھ لیتے ہیں اس ضمن میں. حدیث دیکھنے سے پہلے آئیے ایک بار سورہ نجم کی جو آیت میں نے آپ کے آگے ترجمے کے طور پر مفہوم کے طور پر رکھی, سورہ نجم کی وہ آیت ہی پڑھ لیتا ہوں. بڑی پیاری آیت ہے, بڑی زبردست نصیحتیں ہیں. سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 31 اور 32, 31 اور 32 دونوں آیتیں لے رہا ہوں تاکہ مضمون پورا سمجھ میں آ جائے. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اللہ ہی کے لیے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ کا ہے. اللہ ہی کی ملکیت, اللہ ہی کی حکومت ہے. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا, اللہ کی حکومت ہے. اللہ کی پورے کائنات پر حکومت ہے. اللہ نے کائنات بنایا کیوں؟ خود کی حکومت کرنے کے لیے نہیں, اس کی تو حکومت ہر جگہ ہے. تو آسمان اور زمین پر حکومت کیوں ہے؟ آسمان کیوں بنایا اللہ نے؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا, تاکہ برا کام کرنے والوں کو ان کا بدلہ دے سکے. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى, اور تاکہ اچھا کام کرنے والوں کو ان کا بدلہ دے سکے. آیت نمبر 31 مکمل ہوئی. آیت نمبر 32 میں اللہ کہتا ہے الذین یجتنبون کبائر الاسم, اچھا کام کرنے والے, جنتی یا جنت میں جانے والے, اعمال کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچنے والے ہیں. والفواحش, اور فحش اور گندی باتوں سے بھی بچنے والے ہیں. کبیرہ گناہ ہے جس طرح, اس طرح فحش اور گندا کام یہ بھی کبیرہ گناہوں کی طرح ہے. کبیرہ گناہ میں ملوث ہو جائے انسان تو گڈھے میں گرتا چلا جاتا ہے. اسی طرح فواحش, فحش اور گندی باتوں میں ایک بار انسان کا دل لگ جاتا ہے تو وہ بھی گڈھے میں گرتا چلا جاتا ہے. ان دونوں سے بچنے والے متقی پرہیزگار نیکوکار لوگ ہیں, جنتی لوگ ہیں. الا اللمم, سوائے چھوٹی موٹی چیزوں کے جو بشرت کے تقاضے کے تحت ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. ان ربک واسع المغفرہ, بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب, اے مسلمانوں تمہارا رب بڑی ہی, اللہ تبارک تعالیٰ بڑی وسیع مغفرت والا ہے. وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ, وہ تمہیں اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ, وہ تو تمہیں اس وقت بھی اچھے سے جانتا تھا جب تم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی حیثیت رکھتے تھے, جینس کی حیثیت رکھتے تھے. یعنی وہ مادہ جو نظر بھی نہیں آتا, خرد بھی نہیں ہوتا ہے, جینس, اس وقت بھی تمہارے تقوی, تمہاری پرہیزگاری, تمہاری نیکوکاری, تمہارا گناہ, تمہارا فسق, تمہارا فجور, تمہارا کفر, تمہارا شرک سب وہ اللہ جانتا تھا اس وقت بھی. فلا تزکوا انفسکم, لہذا اپنے آپ کو پاک باز مت بتلاؤ. واعلموا بمن اتقى, کیونکہ وہ متقیوں کو اچھے سے جانتا ہے. اب آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں جو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3002, بڑی پیاری حدیث ہے. اس حدیث کے راوی حمام بن الحارث ہیں. وہ کہتے ہیں ان رجلا جعل یمدح عثمان, کیا بہترین ماحول ہے صحابہ کا. کاش یہ ماحول ہمارے آس پاس بھی ہو, کاش ہم ایسا ماحول ہمارے آس پاس بھی
بنا سکے. صحابہ کا ماحول بنانا ہے, صحابہ کے ماحول بنانا ہے بول کے صحابہ کے ماحول کی بھول گئے ہم. صحابہ کا ماحول کیا تھا ہمیں نہیں پتا ہے. صحابہ کا ماحول ہونا چاہیے, صحابہ کے ماحول جیسا ماحول بنانا چاہیے ہمارے آس پاس. بناتے تو فائدہ ہمارا ہی ہے. صحابہ کا ماحول کیسا تھا دیکھو, حدیث آپ کے آگے رکھ رہا ہوں تو غور کرو کہ ایسا ماحول ہے کیا ہمارے پاس. ان رجلا جعل یمدح عثمان, وہ کہتے ہیں ہم کچھ لوگ کھڑے تھے, صحابی بھی تھے اس میں, تابعی بھی تھے اس میں, استاد اور شاگرد بھی کھڑے تھے اور کچھ اشخاص بھی کھڑے تھے. ایک شخص نے کیا کیا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کیا. کیا کیا؟ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے, عثمان غنی رضی اللہ عنہ امیر, وہ بھی موجود ہے. ان کے سامنے اس نے تعریف کیا. تعریف بولتے کیسی رہیں گی؟ آج ہم بولتے ہیں صحابہ کا ماحول بنانا, صحابہ کا ماحول. صحابہ کے ماحول میں سامنے والے کی داڑھی میں ہاتھ ڈال ڈال کے اتنی جھوٹی باتیں کر لیتے, بس وہ کیسے بھی ایک بار مسجد کو آ جانا. اتنا جھوٹے بولنے کی ضرورت نہیں ہے نا, اتنا اس کو آسمان میں چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور بیچارہ جب دیکھتا تو کترا کے بھاگتا کہ یار پھر جھوٹ بولنا پڑے گا بول کے, اس لیے آنکھیں نہیں ملانا چاہتا, ملنا نہیں چاہتا. کیوں ہم نے اس پر اتنا پریشر ڈال دیے؟ پریشر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کا ماحول بنانا ہے تو سیدھا سچا ماحول رکھو. 2 جمع 2 4 ہوتے تو 2 جمع 2 4 بولو. کسی کو 4 پسند نہیں آ رہا تو وہ اس کا مسئلہ ہے. کسی کو 5 سننے کی عادت ہوگی تو 5 مت سناؤ آپ اس کو. 5 سنانا غلط ہے, جھوٹ ہے. جھوٹ سنا کر نہ کسی کو خوش کیا جا سکتا ہے, نہ کسی کو ڈرایا جا سکتا ہے. صحابہ کا ماحول ایسا تھا کہ ایک شخص نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی. فعمد المقداد فجفا على ركبتيه. مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے, وہ بھی وہاں کھڑے تھے. وہ فوراً اٹھے اور اپنے گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گئے. وَكَانَ رَجُلًا ضَخْمًا, راوی حدیث حمام بن حارث کہتے ہیں وہ ذرا موٹے قسم کے آدمی تھے. صحابی مقداد رضی اللہ عنہ وہ موٹے تھے, تو کچھ نیچے سے اٹھانا تھا تو ایسا گھٹنوں بل بیٹھے تو ذرا عجیب سا لگتا ہے. موٹا انسان تو ایسا نیچے بیٹھ جائے, کیونکہ موٹے لوگ زیادہ کیا کہتے ہیں اٹھک بیٹھک نہیں کرتے, ایک حالت میں رہنے کی کوشش کرتے. اب ان کا نیچے بیٹھنا اور کھڑا ہونا ایک عجیب سا دکھ رہا تھا, تو کہتے ہیں کہ وہ ذرا موٹے شخص تھے, وہ اپنے گھٹنوں کے بعد نیچے بیٹھ گئے. فجعل يحثو في وجهه الحصباء, نیچے بیٹھ کے کیا کیے, مٹی سے کچھ کنکریاں اٹھائی اور تعریف کرنے والے کے منہ کے اوپر ڈالنے لگے. تعریف کرنے والے کے منہ پر ڈالنے لگے. فقال له عثمان, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا ما شأنک, کیا ہو گیا تم کو, ایسا کیوں کر رہے, ایسا کیوں کر رہے. اب دیکھیں یہ جو ماحول ہے نا یہ ایسا کیوں ہے پتہ ہے کیا؟ اس لیے نہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ان کی تعریف پسند آ رہی تھی, اور بولے یار اچھی تعریف کر رہا, کائے کو بیچ میں ٹانگ گاڑا رہے, ایسا کیوں کر رہے. ایسا نہیں ہے مسئلہ. ایسا اس لیے ہے کہ ہر صحابی کو ہر حدیث ایک ہی وقت میں نہیں معلوم تھی. جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں حدیث کو فلاں صحابی نے روایت کیا, کیوں بولے تو اس حدیث کو فلاں صحابی نے ہی آپ وسلم کے دربار سال میں بیٹھ کر سنا ہے, اس لیے وہ روایت انہی سے ہے. وہی صحابی نے دوسرے صحابی کو حدیث پہنچائی ہوگی جو اس وقت موجود نہیں تھے. تو اس طرح ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی کو معلوم ہے, ایک صحابی کو نہ معلوم ہے, ایسا ہو سکتا ہے. جب بھی مگر ایسا کوئی ماحول ہوتا, ایسا کوئی معاملہ پیش آتا, تب ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر وہ صحابی حدیث بیان کر دیتے تو فوراً کہتے اچھا ایسا ہے کیا, مجھے نہیں معلوم تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو عثمان رضی اللہ عنہ خوش نہیں تھے, خوش ہو رہے تھے کہ ان کی تعریف ہو رہی, ایسا نہیں ہے. پوچھا ماشاء اللہ کیا ہو گیا, تم ایسا کیوں کر رہے ہو, وجہ جان رہے ہیں نا. تو کہتے ہیں فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا رأیتم المداحین جب تم کسی تعریف کرنے والوں کو دیکھو، مداح کہتے ہیں تعریف میں مبالغہ کرنے والا، مداح کس کو کہتے ہیں؟ مبالغہ، یعنی بڑھ چڑھ کے سچ جھوٹ سب ملا کے بس سامنے والے سے کام نکلوانے کا، بس اس کو کہتے ہیں مداح، تعریف کرنے والا، موٹے الفاظ، یہ بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم کسی بہت زیادہ تعریف کرنے والوں کو دیکھو، فَحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ، تو اس کے چہرے پر مٹی ڈال دو، بولے اس کے چہرے پر۔ صحابہ کا ماحول یہ ہے، یہ تھا، یہ تو صحیح مسلم حدیث میں 3002 ہے۔ کب ہمارے ساتھ ایسا ہوا بتاؤ؟ آپ کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے، ہر ایک نے، کسی نے 20 سال زندگی گزار لی اب تک، کسی نے 40 سال، کسی نے 50 سال، کسی نے 60 سال۔ بتائیے آپ کی زندگی میں ایسا کب ہوا کہ کسی نے تعریف کیا ہو، کسی نے اس کے چہرے پر مٹی ڈالی ہو؟ کبھی ہوا ہے ایسا؟ کیوں نہیں ہوا ہمارے ساتھ؟ کیونکہ تعریف کے بھوکے ہیں۔ تعریف کرنے والا بھی خود کی تعریف کا بھوکا ہے، جس کی تعریف کی جائے وہ بھی بھوکا ہے، ہر کوئی تعریف کا بھوکا ہے۔ اس لیے وہ سوچتا کہ آج یہ تعریف کریں گا تو کل میں اس کی تعریف کروں گا۔ دو لوگ ہیں نا، ایک گاؤں میں چلے گئے، مسافر تھے، پھٹیچر تھے، مطلب کچھ نہیں تھا، کھانے پینے کو بھی نہیں، سونے کو جگہ بھی نہیں۔ اب گاؤں میں چلے گئے، اب گاؤں میں عزت کیسا حاصل کرنا ہے؟ فارسی میں کہاوت ہے اسی پہ سے۔ اب گاؤں میں چلے گئے تو چلتے کیا کرے، ایک ادھر سے آئے کہ السلام علیکم حاجی صاحب، بولے ارے وعلیکم السلام حاجی صاحب، ارے خیریت، ادھر کہاں؟ بولے یہ گاؤں میں کیسے آ گئے؟ ارے ایسے ہی تھوڑا سا کام تھا، ارے آؤ، بولے سب لوگ، ارے حاجی، وہ گاؤں میں کوئی حاجب نہیں تھا، حاجیوں کی عزت، من تجھا حاجی ہوگو، تو مجھے حاجی ہوگا، سب کچھ تو فارسی میں کہاوت ہے، تو مجھے حاجی بول، میں تجھے حاجی بولوں گا، اس طرح عزت بھی ملے گی، دعوت بھی ملے گی، کھانا ملے گا، سونا بھی ملے گا، سب تو میرے کو بول، میں تیرے کو بول۔ تو ایسا آج ہمارا ماحول بنا ہے، تو میری تعریف کر، میں تیری تعریف کرتا، بس دونوں ایک دوسرے کی کے کنویں کی مینڈک بنے ہوئے رہیں گے، حقیقت میں چھٹاک پر کی اوقات نہیں رہیں گی۔ مگر اب آج کل اگر ہم دیکھیں سیاسی ماحول تو بالکل اسی قسم کا گرما گرم ہے، کرکٹ والے پلیئرز کا اسی قسم کا معاملہ آپ کو ملے گا، کھلاڑیوں کا معاملہ اس طرح ملے گا، یا پھر کیا کہتے ہیں، میں کچھ ایسے ایگزامپل دے رہا ہوں جو عام طور پر پایا جاتا ہے، جہاں پر آپ کچھ سوچ سکتے ہیں، کچھ مثالیں بہرحال ایسی کچھ مثالیں ہیں، جیسا سیاسی ماحول تو بالکل عام ہے، ایسا پولیٹیکل جو ماحول ہوتا ہے وہاں پہ ہر کارپوریٹر کہیے، ہر ایم ایل اے کہیے، یا ہر ایک نیتا اس کے آس پاس کے چیلے چپاٹے رکھے اس لیے جاتے ہیں تاکہ وہ تعریف کرتے رہے، بڑا چڑھا کر بولتے رہے۔ یہ سب ہے نا انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، اور انسان کو ہے نا کنویں کی مینڈک بنا کر رکھ دیتی ہے، حقیقی دنیا سے اس کو کوئی سروکار نہیں رہتا، جو ماحول اس کے اطراف بنا ہوا ہے اسی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، یہ نقصان ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو اگر منہ پہ تعریف کرتا ہے تو اس کے منہ پر کنکر ڈال دینا، مطلب یہ ہے کب جب معلوم ہے کہ یہ کام ہی دوسرا کرتا رہتا، آیا اپنا کام نکلوانا ہے تو داڑھی کے اندر ہاتھ ڈال دیا، ارے کیا بھائی، ارے کیا صاحب، پیٹ منڈی ڈال کے جو تعریف کر رہا ہے، ایسی باتیں چن چن کے بوڑھا کے سامنے والے کے دل کو لگنا، پسند آ جانا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا یا مسکرانا، مقصد یہ ہے کہ خود کی روٹی سیک لے۔ تو ایسا جب دیکھیں تو اس کے منہ پہ مٹی ڈال دینا چاہیے۔ اور یہ ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، صحیح بخاری حدیث نمبر 2662 2662، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 3000 اس حدیث کے راوی ابو بکرہ ہیں، حدیث کی جو روایت کر رہے ہیں وہ عبد الرحمن بن ابو بکرہ کر رہے ہیں، اور ان کے بیٹے ان عبد الرحمن ابن ابی بکرہ عن ابیہ قال، عبد الرحمن ابن ابی بکرہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے باپ نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں قال اثنا رجل على رجل عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو آپ وسلم کے زمانے کا ماحول بھی ایسا تھا، کریکشن ہوتا تھا، اصلاح ہوتی تھی،
देखिए बहुत जरूरी है। आज हमारे माहौल में अगर आज एक दूसरे की कोई किसी की तारीफ कर रहा, तारीफ बढ़ती सीधी सादी नॉर्मल जिंदगी गुजारना, एक दूसरे से मतलब निकालते नहीं बैठना। आज आप देख रहे होंगे जितने ताल्लुकात बनते हैं लोगों के किसी नेक और खैर ख्वाही की बुनियाद पर नहीं बनते। अरे कल काम आएगा, वो कल कब आएगा पता नहीं, लेकिन कल की वजह से आज ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। कभी तो अच्छी नीयत रखो, कभी तो मोहब्बत वाली नीयत रखो। काम आएगा, बस काम आने के चक्कर में उसको लेके चल रहे हैं। तो अच्छी नीयत रखते तो सवाब भी मिलता था। अपने मतलब की रिश्तेदारी, अपने मतलब के लिए ताल्लुकात, ये मुनासिब नहीं है। आज आके सिर्फ खुद का ही फायदा, ये भी दुरुस्त नहीं है। तो अगर हम देखते हैं आजकल माहौल में बस एक दूसरे की तारीफ हो रही है, अगर ये खत्म हो जाए, ये नॉर्मल जिंदगी चले, तो हर इंसान है ना एक जवाब मर्द रहेगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रहेगा, मकसद को हासिल करने वाला रहेगा। आज सिर्फ बातें, सिर्फ बातें, मकासद कोई हल हो ही नहीं रहे हैं, कोई मकसदों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, बस बातें ही हो रही है। ये तारीफ की वजह से होता है। तारीफें करने से इंसान कमजोर हो जाता है। पता है, जितनी ज्यादा तारीफें सुनेगा उतना ज्यादा कमजोर होगा। इसको हिम्मत अफजाई नहीं कहते। हिम्मत अफजाई बच्चों के लिए होती है, बड़ों के लिए नहीं। हिम्मत अफजाई किसके लिए होती है? बच्चों के लिए। उनको समझ नहीं होती। ये तो पूरे समझ के बुढ़े हो गए, इनके सामने तारीफ करेंगे तो इनकी कमर टूट जाती, कमजोर होता है इंसान। देखिए आप सल्लम के जमाने में क्या हुआ कि एक शख्स ने एक शख्स की तारीफ की। आप सल्लम मौजूद हैं, एक शख्स ने दूसरे शख्स की तारीफ की। आप सल्लम ने उसके कहा वही लख, अरे क्या यार, वही लख, अरे बर्बाद हो तेरे लिए, बर्बादी हो तेरे लिए। और मुफस्सिर वगैरह वही लख, कुरान में जो लफ्ज वही आता है उसकी जो तफसीर करते हैं, वही जहन्नम का एक गड़ा भी है। जहन्नम के गड़े का नाम क्या है? वही लग। अरे जहन्नम का गड़ा होते, मतलब आप सल्लम को बिल्कुल बात पसंद नहीं आई। इससे एक बात ही मालूम होती कि तारीफें करने वाला कहाँ जाएगा? जहन्नम में जाएगा। मुंह बहुत कंट्रोल करना, किसी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ के बोलना है तो हकीकी बोलना जिसको आप जानते हैं, क्योंकि सच्चाई होगी, पर उस सच्चाई का गलत इस्तेमाल नहीं करना अपने मतलब के लिए। जैसे अरे क्या साहब आप तो कारपोरेटर है, सच्चाई है लेकिन सच्चाई उसके मुंह पे क्यों बोली जा रही है? मतलब के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए। ये दुरुस्त नहीं है। मजा है उसका, अपना काम रखो, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। सारे कामों का कारसाज तो अल्लाह है। बहरहाल आप सल्लम ने उससे कहा वही लख, बर्बादी हो तेरे लिए। क़तअत उनुक़ साहिबिक, आप सबको इतना नापसंद आया ये मामला, उस शख्स की हरकत इतनी नापसंद आई, आप ने कहा कि तूने अपने भाई की गर्दन ही काट दी। क्या जबरदस्त मिसाल है। देखिए वही लख क़तअत उनुक़ साहिबिक, अपने दोस्त की तूने गर्दन ही काट दी। और कीजिए, बगैर गर्दन के इंसान कैसे लगेगा? ये हाथ पर क्यों चल रहा है पता है? गर्दन होने की वजह से। इस जिस्म की इज्जत क्यों है पता है? इस गर्दन की वजह से। इस जिस्म को पहचाना क्यों जा रहा है पता है? इसी गर्दन की वजह से। इसी गर्दन में एक चीज रखी हुई है, वो है समझदारी। समझदारी गर्दन की वजह से। गर्दन ही कट गई तो समझदारी रहेगी? जिसके मुंह पे तारीफ की जाए उसकी समझदारी खत्म हो जाती है। यही बात आप सल्लम ने कही कि तूने उसकी गर्दन ही काट दी, गोया के उसको तूने कुएं की मेंढक बना दिया। अब उसकी समझदारी खत्म हो गई। आप सबको ये मामला इतना नापसंद आया कि आप सबने कहा तूने अपने भाई की गर्दन काट दी, तूने अपने भाई की गर्दन काट दी। मिरारा, बस बोलते ही जा रहा है। हदीस के अल्फाज का मिरारा, बस बोलते ही जा रहे। तूने अपने भाई की गर्दन काट दी, तू अपने भाई की गर्दन काट दी, तूने अपने दोस्त की गर्दन काट दी। बार बार बोलते रहे। तुम क़ाल, फिर उसके बाद आप सल्लम ने कहा, साहबी ने इस बात को नोट किया, गौर किया। तब तो आप सल्लम के जुमले के बाद साहबी ने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? मिरारा, बार बार बोलते रहे। उसके बाद आप सल्लम ने कहा मन कान मिनकुम मादिहन अखाहु ला महाला। क्या जबरदस्त उसूल दे रहे हैं। देखिए सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 2662, 2662।
ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ، بکر نہیں ہے، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کا راوی. کیا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ من کان منکم مادحا اخاہ لا محالہ، اگر تم میں سے کسی شخص کو تعریف کرنا ہی ہے اپنے بھائی کی، لا محالہ یعنی مجبوری کی حالت میں کسی طرح بولنا چاہیے، تعریف کرنا ہی ہے اگر، تو ایک طریقہ سکھا رہا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طریقہ. وہ طریقہ کیا ہے؟ کیا کہنا؟ فَلْيَقُلْ، اس سے کہے احسب فلانا، فلاں کے بارے میں، فلاں شخص کے بارے میں یا آپ کے بارے میں میرا ایسا گمان ہے. کسی کے سامنے اگر کسی تیسرے آدمی کے سامنے فلاں کے بارے میں اگر تعریف کر رہا ہے تو، یا پھر سامنے والے کے سامنے اسی کی تعریف کر رہا ہے تو کیسا انداز ہو؟ احسب فلانا، فلاں کے بارے میں میرا ایسا گمان ہے، میرا ایسا خیال ہے، واللہ حسیبہ، اللہ بہت بہتر جانتا ہے اس کو، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، جہاں تک میں اس کو جانتا ہوں وہ ایسا ہے. وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ عَهْدًا، میں کسی کی بھی پاکیزگی اللہ کے مقابلے میں بیان نہیں کرتا، کیونکہ وہ پاک باز ہے کہ نہیں، جو بات اللہ کی نگاہ میں ہے اس کے اوپر میں اپنا فتویٰ نہیں تھوپنا چاہتا. وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ عَهْدًا، میں کسی کی پاکیزگی اللہ کے مقابلے میں نہیں پیش کرتا. اللہ کے مقابلے سے مراد اللہ اس کو پاک باز اگر نہیں سمجھتا تو میں پاک باز کیسے بیان کر سکتا؟ اس کو کیسے کہہ سکتا کہ وہ پاک باز ہے، اچھا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیک انسان ہے؟ میں کیسے بول سکتا؟ کوئی نہیں جانتا کہ کون کیسا ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ظاہری ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ظاہری، حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کو کہنا ہی ہو تو یہ کہے کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، جہاں تک میں جانتا ہوں وہ ایسا ہے، باقی اللہ اس کو بہت بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں اس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا. احسبہ کذا و کذا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا اور ایسا ہے. ان کان یعلم ذلک منہ، ان کان یعلم ذلک منہ، جو بھی وہ اس کے بارے میں جانتا ہو وہ اس کو بیان کرے. یعنی جو جانتا ہو. معلوم ہوا کہ تعریف میں، کسی کی تعریف میں جاننا بہت ضروری ہے. سنی سنائی باتوں پہ سے کسی کی تعریف کرتے رہنا، سنی سنائی باتوں میں سے کسی کے منہ پہ اس کی تعریف کرنا، یہ درست نہیں ہے. جس کو آپ جانتے ہیں، کتنا بھی اچھے کیوں نہ جانے، تب بھی آپ کو یہ کہنا ہے کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ ایسا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے. ہر بار اس طریقے کا استعمال کرے، ہر بار یہ انداز اختیار کرے جب تعریف کی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس چیز اگر مسلمان معاشرے میں عام رہی، اس کا رواج رہا، تو سب کی گردنیں کٹتی جائیں گی. بنا سوچ سمجھ کے مسلمان دنیا میں گھومتے رہیں گے، جن کی کوئی وقت اور حیثیت، بنا دھڑ کے بنا کیا ہے گردن کے اگر دھڑ کسی سوسائٹی میں گھومتے رہے تو ان کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے. اسی طرح بنا سمجھ کے مسلمان اس دنیا میں رہیں گے، ان کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے، جس طرح کہ آج ہو بھی رہا ہے. یہ دوسری حدیث تھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی. اس سے معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کے منہ پر تعریف نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے تزکیے نفس کی باتیں نہیں کرنا چاہیے، پاکیزگی کی، تقوی کی باتیں نہیں کرنا چاہیے. ہاں یہ ہے سچائی کہ بھئی ڈاکٹر ہے تو ہاں بھئی آپ ڈاکٹر ہیں یہ بول سکتے ہیں، فلاں شخص ڈاکٹر یہ بول سکتے ہیں، فلاں شخص جو انجینئر یہ بول سکتے ہیں، فلاں شخص کرکٹر ہے یہ بول سکتے ہیں، اچھا کھیلتا ہے اچھا کھیلتا ہے. یہ ظاہری الگ چیز ہے. جہاں دینداری بالخصوص آ گئی، جہاں تقوی کی باتیں آ گئی، جہاں غیب کی چھپی باتیں آ گئی، وہاں تو بالخصوص یہ انداز اختیار کرنا چاہیے کہ جہاں تک میں جانتا ہوں وہ آدمی ایسا ہے. رہی بات تعریف کرنے کی، کسی بھی اعتبار سے، چاہے دینی ہو چاہے دنیا ہو، کسی کے منہ پہ تعریف کرنا ہو تو نہ کرے. کسی کے منہ پہ اگر تعریف کرنا پڑے تو نہ کرے، اس کو اس حال پہ چھوڑ دے. کیونکہ جب کوئی شخص کسی کے منہ پہ تعریف کرتا ہے تو کسی مطلب کے تحت کرتا ہے.
وہ مطلب نہ نکل آئے، منہ پہ تعریف کرنا یہ غلطی ہے۔ آئیے ہاں ایک اور زبردست حدیث ہم سنن ابن ماجہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں، بہت ہی پیاری اور زبردست حدیث، آخری حدیث ہے یہ جو حدیث میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 221 اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3743 3743، دونوں حسن درجے کی حدیث ہے، صحیح کے بعد والا جو درجہ ہے حسن درجے کی یہ دونوں حدیثیں ہیں، دونوں ایک ہی میٹر سے جڑی ہوئی، اس لیے دونوں کو ایک ساتھ آپ کے آگے رکھ رہا ہوں۔ اس حدیث کے راوی معاویہ بن ابی سفیان ہے رضی اللہ تعالیٰ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الخیر عادۃ، بہت ہی زبردست پیاری حدیث، الخیر عادۃ والشر لجاجہ ومن یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ یہ بخاری مسلم وغیرہ میں یہ آخری ٹکڑا ہے، لیکن ابن ماجہ میں یہ ٹکڑے نہیں ہیں، مطلب یہ ٹکڑے دوسری کتابوں میں نہیں، صرف ابن ماجہ میں ہے، میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیر عادۃ، خیر جو ہے نا بھلائی یہ عادت ہے، والشر شر فتنہ یہ کیا ہے لجاجہ یعنی تکلیف ہے، لجاجہ یعنی تکلیف ہے، جو کام مشکل سے کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں لجاجہ، جو کام آسانی سے ہو اس کو کہتے ہیں عادت، جانتے ہیں نا بھائی عادت کا کام ہے، ڈیلی کا کام ہے، پھٹ پھٹ ہو جا رہا ہے، جلدی جلدی ہو جا رہا ہے، جو عادت ہوتی ہے اس میں آسانی ہوتی ہے، جو لجاجہ یعنی جو دقت والا کام ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ تو شر فتنہ یہ کیا ہے، یہ دقت والا کام ہے۔ اس کے بعد یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 221 تھی، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3743 میں معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم والتمادح فإنہ الذبح، یہ ٹکڑا ہماری تفسیر سے جڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والتمادح، لوگوں ایک دوسرے کی تعریفیں کرنے سے بچو۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو کرنے سے منع کہ ایاکم والغلو، غلو کرنے سے بچو، یا کہہ رہے ایک دوسرے کی تعریفیں کرنے سے بچو۔ فإنہ الذبح، کیونکہ یہ چھری پھیرنے کے برابر ہے، کسی کی گردن پر چھری پھیرنے کے برابر ہے، ذبح کرنے کے برابر ہے، اس لیے ایک دوسرے کی تعریفیں کرنے سے بچو۔ ہاں اب آئیے حدیث کا جو ٹکڑا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ الخیر عادۃ، خیر عادت ہے، بڑا ہی پیارا اچھا ٹکڑا ہے، دل کو خوش کر دیتا ہے۔ خیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عادت، عادت۔ اب عادت اور لجاجہ میں کیا فرق ہے ہم دیکھ لیتے تو یہ حدیث ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ عادت کہتے ہیں لعود النفس الیہ وحرصها علیہ من اصل الفطرہ۔ عادت کس کو بولتے ہیں؟ عادت وہ ہے کہ جس کی طرف نفس خود بخود لوٹے، لعود یعنی لوٹے، عادت وہ ہے کہ دل جس کی طرف خود بخود کھینچا چلا جائے، وہ حرص علیہ جس کے بارے میں حرص ہو، خواہش ہو، من اصل الفطرہ، اس لیے یہ اصل فطرت میں سے بھی ہے۔ عادت کس کو بول رہے ہیں؟ عادت وہ ہے جو جس کی طرف انسان کا دل کھینچا جائے، جس کی خواہش کرے، ایسی چیزیں فطرت میں ہوتی ہیں۔ فطرت مطلب بائی نیچر ہوتی ہیں، فطرت کا مطلب اسلام ہے، فطرت سے مراد اسلام ہے۔ تو معلوم ہوا الخیر اچھائی کرنا یہ فطرت میں سے ہے، اچھائی کی طرف خود بخود انسان کا رجحان جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے دیکھیے آپ کہ غیر مسلم بھی ہے نا تب بھی وہ نیکی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ خیر عادت ہے۔ خیر کیا ہے؟ عادتوں میں سے ہے، اچھائی کی طرف خود بخود انسان کا رجحان جاتا ہے۔ وہی اس کے بالمقابل شر کیا ہے؟ گناہ ہو گئے، فتنہ ہو گیا۔ شر کیا ہے؟ یہ لجاجہ ہے۔ لجاجہ یعنی کیا ہے؟ لما فیہ من
عوج وضیق النفس والکرب، یعنی وہ چیز جس میں ٹیڑھ پن ہو اور نفس کی تنگی ہو اور جس میں تکلیف ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لجاجہ۔ شر، گناہ، فتنہ یہ ایسا ہے کہ اس میں ٹیڑھ پن ہے، یعنی کوئی بھی کام گناہ آسانی سے نہیں ہوتا، بہت دماغ لگانا پڑتا، بہت گول گھوم کے آنا پڑتا، اور جس میں نفس کو جان مطلب نفس کو مارنا پڑتا اور مصیبت اٹھانا پڑتا، تب جا کے گناہ ہوتا۔ آج لگ رہا گناہ آسان ہے، لیکن وہ کام کرنے کے لیے بھی دقت جاتی، انسان 10 بار سوسائٹی کے بارے میں سوچتا۔ وہی نیکی کرنا انسان کی فطرت میں ڈالا ہوا، نیکی کرنا بول کے انسان کی فطرت میں، اور عام طور پر گناہ، شر، فتنہ یہ مشکل ہے۔ اگر فطرت پر انسان چلنا چاہے، انسان فطرت کو چھوڑ دے اور شیطانیت کو اختیار کر لے تو نیکیاں اس کے لیے مشکل ہوتی ہیں اور برائیاں اس کے لیے آسان ہوتی ہے۔ یہ چند باتیں تھی سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت 49 اور 50 کے مقابلے میں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔